الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین، دوستو، بزرگو، آج عید الفطر ہے اور عید ایک خوشی کا نام ہے، اور یہ خوشی حاصل ہوتی ہے کسی محنت اور جد و جہد کے بعد کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور جب ہم نے اس کے 29 دن گزار لیے تو اب یہ ارشاد آیا کہ یہ عید الفطر آ گئی کہ تمہیں اب یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے، جیسے حدیث میں ہے للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ، جب وہ عید الفطر کرتا ہے تو اس وقت اسے خوشی ملتی ہے۔ تو عید کے اس موقع پر انسانی صحت اور سعادت کے جو تقاضے ہیں، اصول ہیں، اس موضوع پر مختصر سی بریفنگ ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد درست کر سکیں۔ قرآن حکیم کی آیات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین کا یہ تعارف یہ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ رمضان المبارک کے اختتام پر جو ہمیں نعمت میسر آئی، اس نعمت کی ہم نے قدردانی کرنی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری خوشیاں عطا کی، جیسے پہلی امتیں 24 گھنٹے روزے رکھتی تھی، ان کے ہاں سحری نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا روزہ چھوٹا کر دیا اور ہمیں انعام بڑا عطا کر دیا، اور ہمارے لیے سحری میں برکت رکھ دی، فرمایا سحری کیا کرو کہ اس سے تمہیں برکت حاصل ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب روزے سے 3 چیزیں جو اس کے مقاصد میں ہیں، وہ 3 چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر خاص طور پر روزے سے 3 چیزیں پیدا ہو جائیں۔ پہلی چیز ہے طہارت نفس و روح، کہ ہمارا نفس اور ہماری روح پاک ہو جائے، اور دوسری چیز ہے طہارت بدن، کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو جائے، اور تیسری چیز ہے طہارت مال، کہ ہمارا مال بھی پاک ہو جائے۔ اب یہ تینوں چیزیں پاک کرنے کا حکم دیا، روزے کا مقصد 3 چیزیں آ گئی کہ اب روح اور بدن کی طہارت کی پاکیزگی کیا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں سے روزہ رکھ رہا ہو، جیسے جھوٹ سے روزہ رکھنا، غیبت سے روزہ رکھنا، چغل خوری سے روزہ رکھنا، یہ بیماریاں ہیں سماج کی۔ تکبر سے روزہ رکھنا، دھوکے سے روزہ رکھنا، ماپ اور تول میں کمی سے روزہ رکھنا، یہ تمام روزے اگر ہم رکھیں گے تو ہمارا نفس پاک ہوگا، ہماری روح پاک ہوگی۔ اگر ہم اسی طرح سے جھوٹے رہے، ہم چغل خوریاں کرتے رہے، ہم دھوکہ دیتے رہے، ہم ناپ تول میں کمی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ماس بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، اس کے جو خزانوں میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، وہ دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ اس نے اس لیے یہ بجٹ نہیں بنایا کہ شاید کمی پیدا ہو جائے دنیا کی حکومتوں کی طرح۔ اس لیے
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے یہ چیزیں حاصل کر لی تاکہ مجھے حقیقی خوشی ملے. اب اس سے میرا سماج ترقی کرے گا، سوسائٹی آگے بڑھے گی، انسانیت کو فائدہ ہوگا. اگر میرا نفس اور روح نہیں پاک ہوئی تو میں انسانیت کے لیے مضر ہوں، مفید نہیں بنا. تو اس کا مطلب ہے جو روزے کا پہلا مقصد تھا وہ میں نے ضائع کر دیا، تو عید کی خوشی کیا ملے گی؟ دوسری چیز ہے طہارت بدن، کہ میرا بدن بھی پاک ہو جائے. اب کیا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو بھی پاک اور صاف کر لے، اور روزہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تصحو صومو تصحو، روزہ رکھو اس سے تمہیں صحت ملے گی. آج ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ 15 16 18 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو آپ کو کینسر کی بیماری سے جان چھٹکارا ملتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج وہ تحقیق کر کے جو ہے 1500 سال بعد اس بات پر پہنچے کہ ہمیں 15 16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا چاہیے، اس سے ہم صحت مند ہوتے ہیں. اور اللہ کے حبیب آج سے ہزاروں سال پہلے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ پورا مہینہ تمہارے لیے رکھ دیا تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ. اور اسی طرح اب روزے نے ہمیں یہ بات بتائی، جیسے قرآن میں فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، صبح سے رات تک تم نے روزہ رکھنا ہے. کھانا پینا، اپنی جنسی خواہشات، ان سب چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دے دیا تاکہ یہ کامل صحت لے کر آگے بڑھے. اس لیے اب کثرت خوری سے اجتناب آ گیا کہ بہت نہ کھانے والا ہو. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح اب یہ جو رہنمائی اسے دی یہ دوسری تھی کہ طہارت بدن، تیسری رہنمائی دی طہارت مال کی کہ وہ مال کو پاک کرے. اس لیے روزے کے احکامات میں اس دوسرے پارے کے اس رکوع کی جو آخری آیت بیان فرمائی، فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل اور ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، منع کر دیا. میرے دوستو، اگر انسان روزہ بھی رکھ لے، رزق حرام بھی کھا رہا ہو، روزہ بھی رکھ لے اور جو ہے سود بھی کھا رہا ہو، روزہ رکھ لے اور احتکار اور اقتناص کی معیشت بھی چلا رہا ہو، سٹاک مارکیٹنگ، بلیک مارکیٹنگ بھی چل رہی ہو، جو چیز رمضان کے علاوہ 10 روپے کی تھی آج 100 روپے کی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا. تو عید کی خوشی کیا ملی؟ خوشی تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ 3 قسم کی چیزیں پیدا کر لیتا تو پھر خوشی تھی. اب اسی طرح یہ جب 3 چیزیں، اب قرآن نے اپنے اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں، قرآن نے بھی 3 چیزیں پیش کی. قرآن کہتا ہے کہ اس روزے سے جو ہم چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، عید سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ صحت کی حفاظت، یہ بنیاد ہے، صحت درست ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیے روزے کا حکم دیا لیکن مریض کو کہا کہ تو روزہ نہ رکھ، تو بیمار ہے کہیں تو کمزور نہ ہو جائے، تیری بیماری بڑھ نہ جائے. مسافر کو کہا تجھے روزے کی چھوٹ ہے بعد میں رکھ لینا، فعدۃ من ایام اخر. کیوں کہ سفر میں وہ تکلیف کا مرحلے آتے ہیں، صعوبت آتی ہے، گرمی اور سردی آتی ہے، تو وہاں پر وہ اس کے لیے جو ہے روزہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، رخصت رکھ دی. صحت کی حفاظت، آج ہم اپنی صحت کی کیا حفاظت کرتے ہیں؟ یہ عید ہمیں آ کر، رمضان آ کر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ صحت کی حفاظت کرنی ہے. دوسری چیز قرآن نے کہا فاسد مادوں کو نکال دینا اپنے اندر سے. اسی لیے یہاں قرآن نے حج میں حکم دیا ہے کہ حاجی قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے سارے بال مونڈے، اس طرح پھروائے. کیوں کہ اندر رکے ہوئے تمام اس کے مسامات جو بند ہیں وہ بند مسامات کھل جائیں اور اسے وہاں سے اس کے اندر سے جتنی چیزیں ہیں اندر ڈکی ہوئی رکی ہوئی وہ باہر نکل جائیں تاکہ جسم یہ جو ہے اس کے اندر خوبی پیدا ہو جائے، بیماری نہ آئے. فاسد مادے اگر جسم کے اندر رہ جائیں تو جسم بیمار ہو جاتا ہے. جیسے پیشاب بند ہو گیا، قبض ہو گئی،
کانسٹیپیشن، تو اس کو کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے. اسی طرح مسام بند ہو گئے جسم کے تو خارج سارے جسم پر اور الرجی شروع ہو گئی، کتنی پریشانی بن جاتی ہے. تو اس لیے کہا یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز قرآن حکیم نے ہمیں یہ رہنمائی دی کہ پرہیز کرو. اس لیے ہم جو ہے القریش دواخانہ میں آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. پرہیز کا حکم دیا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں پانی تکلیف دے رہا ہو اور تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی لے کر یا مٹی کی قسم کی کوئی چیز لے کر اس سے تیمم کر کے آپ اپنی ضرورت پوری کر کے پاکیزہ ہو سکتے ہیں. یعنی پرہیز یہ ایک مستقل کام سکھلایا کہ ہم ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالیں جو ہماری زندگی اور صحت کو اور بیماری کی طرف لے کر جانے والی ہے، ہمیں ضعیف کرتی ہے، کمزور کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ بھائی آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے، کھجور مت کھاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بخار سے بیماری سے اٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کھجور آپ نہ استعمال کرو گی، یہ آپ کو جو ہے نا برداشت نہیں ہوگی، آپ حریرہ استعمال کرو، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس سے دل کو بھی طاقت ملتی ہے، زود ہضم ہوتا ہے. اس کی طرف رہنمائی دی. تو پرہیز یہ تین چیزیں، پیچھے تین چیزیں تھی، طہارت نفس اور روح اور طہارت بدن، طہارت مال. آگے پھر تین چیزیں آئیں، صحت کی حفاظت، فاضل مادوں کا استخراج اور پرہیز. اب اس عید اور رمضان سے اگلی تین چیزیں بھی مقصود ہے کہ تربیتی اعتبار سے اب یہ رمضان اور یہ عید ہمیں کون سی تین چیزیں سکھانا چاہتا ہے. پہلی چیز ہے اس میں علمی طور پر تربیت، دوسری چیز ہے عقلی طور پر تربیت، اور تیسری چیز ہے عملی طور پر تربیت. اب علمی تربیت میں سب سے پہلی چیز رات کا قیام رکھ کر اور قیام میں قرآن حکیم رکھ کر تعلیم کی طرف توجہ دلائی کہ ہم رات کو قرآن پر تدبر کریں، غور کریں، اپنے سماج پر غور کریں، سوسائٹی پر غور کریں، اپنے علم کو درست کریں. دنیا کے تمام علوم حاصل کرنا وہ دوسری چیزوں کے لیے ہیں، اور قرآن کا علم اور وحی کا علم یہ خود انسان کو چلانے کے لیے ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ جس علم سے پنکھا چلتا ہے، لائٹ آن ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، بلڈنگیں بنتی ہیں، وہ بھی حاصل کرے، لیکن جس سے یہ خود انسان منور اور روشن ہوتا ہے تو یہ بھی حاصل کرے. اب اس میں پہلی چیز علمی طور پر ہمیں اپنے اندر علم کو پیدا کرنا، اس کے لیے سعی کرنا. اسی لیے قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے، تدبر کا حکم دیتا ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات کرتا ہے. علم والے اور جو نہیں جانتے وہ کہتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ الگ الگ ہے. مستقل اب وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف جاؤں، عید کی نماز بھی کھڑی ہونی ہے. اس لیے دوسری چیز اس میں ارشاد فرمائی کہ عقلی طور پر یہ عید اور رمضان مسلمان جماعت کو عقل مند بنانا چاہتا ہے. باشعور ہوں، عقل مند ہوں، معاملہ فہم ہوں، سوسائٹی اور سماج کو چلانے کی استعداد اور صلاحیت ان چیزوں سے اپنے اندر پیدا کریں. صرف خوشی کو خوشی کے طور پر نہ گزاریں. اس لیے حضور علیہ السلام نے اب اس سوسائٹی اور سماج کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمان کو عقل سکھائی. خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی قرآن حکیم نے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی، نون والقلم ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کے رب کی نعمت سے یہ اللہ کے حبیب یہ دیوانے نہیں، یہ بے عقل نہیں، دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند ترین انسان انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند ہے. یہ مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر گفتگو کر دیں گے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہاں رمضان اور عید میں بطور خاص ایک رہنمائی ارشاد فرمائی. فرمایا جب کھاؤ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے. اتنا پورا نہیں کھانا کہ یہاں تک بھر دے اور سانس لینے کی جگہ ہی نہ چھوڑے، بیماری پیدا ہو جائے گی. عقل سے
چیزوں کا استعمال تدبیر سے، وہ لالچی ہو کر حریص ہو کر نہ بڑھے بلکہ سمجھ سے کام لے۔ اس لیے اس میں اور بھی مثالیں آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ رمضان اور عید ہے اب اس میں کھانا پینا اور یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کی طرف رہنمائی دی۔ تیسری چیز ہے عملی طور پر تربیت حاصل کرنا۔ جب علم آ گیا، عقل آ گیا، اب ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم نے عمل کرنا ہے، فعل کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہے۔ اب وہ کردار وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اس کو عملی طور پر دن کا روزہ رکھوایا، اور پھر انفرادی سطح پر اس کے اندر انسان میں تبدیلیاں پیدا کرائیں۔ اب اس کے اندر خوبیاں آتی چلی جائیں گی، یہ انسانیت کے لیے مفید ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اسے اجتماعی اور خاندانی کردار سکھایا کہ خاندان کو لے کر چلنا، سارے خاندان کا جمع ہونا، انہیں تعلیم اور تربیت میں ساتھ شامل کر لینا۔ اب یہ بھی اس کا عملی کردار آ گیا کہ وہ بڑا ہے، سوسائٹی کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ کیسے ملا کر تربیت دیں گے۔ اور تیسری چیز ہے اس میں قومی کردار کہ وہ اپنی پوری قوم کو من حیث القوم ترقی کی طرف آگے کیسے بڑھائے گا۔ تو اس لیے اب ہم نے اس عید سے جو رہنمائی ہمیں ملی، ہم نے ان تین اور چھ چیزوں کو بنیاد بنانا ہے۔ اگر ہم نے ان کو بنیاد بنا لیا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائی تو انشاءاللہ امید ہے ہمارا یہ جو ہے رمضان اور یہ عید اور اس کا یہ اجتماع یہ کرامت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام